بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ تیسری بیٹی ہوئی ہے تو وجاہت نے کھڑے کھڑے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی۔ بیٹی کا چہرہ بھی نہ دیکھا اور ہسپتال سے ایسے ہی واپس گھر آ گیا۔ اس کی بیوی کہاں گئی، بچیوں کے ساتھ کیا ہوا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے دوسری شادی کی، دوسری بیوی سے اسے ایک کے بعد ایک 3 بیٹے ہوئے۔ وہ بہت خوش اور مغرور ہو گیا، لیکن پھر چند سالوں بعد ہی اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے جب وجاہت بڑی تیزی سے اسپتال کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی بیوی لیبر روم میں تھی، 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک طرف بینچ پر بیٹھی تھی۔ وجاہت کی ماں بچیوں کے ساتھ ہی تھی اور تیزی سے تسبیح کے دانے گراتی پوتے کے پیدا ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ وجاہت کا رواں بھی بیٹے کا طلبگار تھا۔ وہ بار بار کہتا، دیکھنا اماں، اس بار تو بیٹا ہی ہوگا، میں لڈو بانٹوں گا، پورے محلے میں مٹھائی بٹے گی۔ باپ کی بات سن کر چھوٹی بچیاں اپنی معصوم زبان میں بول پڑی، بابا ہمیں تو بہن چاہیے۔ ان کی بات سنتے ہی وجاہت غصے میں انہیں گھورتے ہوئے پھر ٹہلنے لگا۔ کافی دیر سے اسپتال میں یہی منظر چل رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک نرس باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں بچہ تھا جو چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ مبارکباد دیتے ہوئے وجاہت سے کہنے لگی کہ مبارک ہو، آپ کے پاس بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وجاہت جو بچے کو گود میں لینے کے لیے آگے بڑھا تھا، 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ ساس نے تسبیح ایک طرف رکھی اور کہنے لگی، مجھے تو تیری بدذات بیوی سے یہی امید تھی، بس ہمارا بوجھ بڑھائے چلے جا رہی ہے۔ کیسی عورت ہے، ایک پوتا بھی نہیں دے سکی، میں تو خوشی کے لیے ہی ترس گئی ہوں۔ جبکہ بینچ پر بیٹھی دونوں بچیاں خوشی میں تالیاں بجانے لگی، ہماری بہن آئی ہے، ہماری بہن آئی ہے، اور پھر دونوں نرس کی طرف بھاگی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھ آگے کر دیا۔ نرس حیرت سے کبھی وجاہت کو دیکھتی تو کبھی اس کی ماں کو اور کبھی ان دونوں بچیوں کو جو اپنی بہن کے آنے کی خبر پر بڑی خوش تھی۔ نرس نے بچی دوبارہ وجاہت کی طرف بڑھانا چاہی، لیکن اس نے بچی کو گود میں لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں تو گھر جا رہی ہوں، خود اس فساد کو نپٹا کر گھر آ جانا۔ تیری خالہ پھر مجھے فون کر کے پوچھے گی پوتا ہوا ہے یا نہیں، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی، ہر بار یہی بولنا پڑتا ہے کہ بچی ہوئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے لاٹھی ٹپکتی منہ ہی منہ میں بہو کو برا بھلا کہتی اسپتال سے باہر نکل گئی اور وجاہت نے منہ پھیر لیا۔ مجبوراً نرس بچی کو واپس روم میں لے کر چلی گئی۔ باپ کے ایسے رویے نے نرس کا دل بھی دکھی کر دیا تھا۔ وہ اس بچی پیدائشی کے بارے میں سوچنے لگی جس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، لیکن پیدا ہوتے ہی وہ باپ کے پیار سے محروم رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وجاہت کو اس کی بیوی شکیلہ سے ملنے کی اجازت ملی۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، دونوں بچیوں کو اس نے بیوی کے پاس بستر پر بٹھایا اور اس کی بیوی شکیلہ مسکرا کر وجاہت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ بیٹے کی لاکھ خواہش سہی، لیکن وجاہت بیٹی سے منہ نہیں پھیرے گا۔ بیٹا تو وہ بھی چاہتی تھی، لیکن بیٹیاں بھی اسے دل سے عزیز تھی، اس کے ہی وجود کا تو حصہ تھی۔ مگر وجاہت نے کھڑے کھڑے اس پر ستم ڈھایا، طلاق کے 3 لفظ سنائے تھے اور پھر یہ کہہ کر اسے چھوڑ کر نکل گیا تھا کہ اب وہ ان 3 بچیوں کے ساتھ مکمل طور پر آزاد ہے اور جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ وجاہت نے شکیلہ سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا تھا اور اس کا گناہ صرف یہی تھا کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ نہ مرد وجاہت یہی سمجھ ہی نہ سکا کہ بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ طلاق کے لفظوں نے شکیلہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی تو شدید تکلیف کے مراحل سے گزر کر موت کو مات دیتی ہوئی زندگی کی طرف لوٹی تھی۔ جلدی جلدی بچیاں
پیدا ہونے کی وجہ سے اس میں خون کی بھی بہت کمی تھی۔ ڈاکٹر نے مشکل سے کیس سنبھالا تھا۔ ابھی تو اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ ایک ننھی سی جان کو جنم دے کر وہ بہت خوش تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ زمانہ بڑا ظالم ہے۔ اسے لگا تھا کہ بیٹی کی خواہش رکھنے والا وجاہت بیٹی کو بھی اپنا خون سمجھ کر اپنا لے گا۔ پہلی دو بیٹیوں کو بھی تو اس نے اپنا ہی لیا تھا، لیکن وجاہت نے آج بتا دیا تھا کہ وہ ایک کمزور ہے جو بیٹی جیسی رحمت کے قابل ہی نہیں۔ شکیلا وجاہت کو پکارتی رہ گئی، لیکن وجاہت اسے اس کی تینوں بیٹیوں سمیت ہسپتال کے اس کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا جہاں وہ نرس موجود تھی جس نے بچی کی ڈلیوری کے وقت نہ صرف مدد کی تھی بلکہ وہی وجاہت اور اس کی ماں کو یہ خبر سنانے کے لیے گئی تھی۔ اس نرس نے شکیلا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ہمت دلانے لگی۔ 45 سالہ نرس شکیلا کے کام کو بخوبی سمجھ سکتی تھی، لیکن شکیلا کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اس وقت کوئی بھی مرہم نہیں روک سکتا۔ کوئی تسلی اس کے کام کا مداوع نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بچیاں باپ کی محبت اور سائے سے محروم رہ گئی تھی۔ اس کے دامن پر طلاق کا داغ لگا تھا۔ وہ خود در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی، کیونکہ میکے کے نام پر جو اس کا گھر تھا وہاں اسے رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ شادی شدہ بھائی اسے کسی صورت نہ پوچھتے اور بھابیاں اسے کبھی گھر میں داخل نہ ہونے دیتی۔ 3 بچیوں اور طلاق کے داغ کے ساتھ اسے کوئی قبول نہ کرتا۔ وہ اس نرس کا ہاتھ پکڑ کر روتی ہی چلی گئی۔ دوسری طرف وجاہت بی بی کو طلاق دے کر گھر پہنچا تو اس کی ماں پوچھنے لگی کہ کیا کرنا ہے اب تیری بیوی شکیلا کا اور اس کی بچیوں کا؟ پتہ نہیں کب تک وہ ہمیں خوشیوں کے لیے ترساتی رہے گی۔ تب وجاہت نے ماں کو بتایا کہ اس نے شکیلا کو طلاق دے دی ہے۔ اسے لڑکیاں پیدا کرنے والی عورت نہیں چاہیے۔ وہ کسی ایسی عورت سے شادی کرے گا جو اسے بیٹا دے۔ وجاہت کہنے لگا کہ ساری دوست یار میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ تو نے کیا بیٹیوں کی لین لگا رکھی ہے؟ بیٹا ہوگا تو تیرا بازو بنے گا۔ اب میں اگر دوستوں کو تیسری بیٹی کی خبر سناتا تو وہ پھر مجھ پر ہنستے، اس لیے میں نے معاملے کو اسپتال میں ہی نپٹا کر ختم کر دیا۔ آپ دیکھنا میں جس عورت سے شادی کروں گا وہ مجھے بیٹا ہی دے گی۔ طلاق کی بات سن کر اس کی ماں کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، لیکن پھر اسے لگا کہ بیٹے نے ٹھیک ہی کیا ہے۔ 3 بچیوں کا بوجھ اسے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگی ہاں میں تیرے لیے اب کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی۔ غریب شریف دیکھ کر شکیلا کو بہو بنایا تھا، لیکن وہ تو ہمارے لیے مصیبت ہی بن گئی تھی۔ ماں نے بھی بیٹے کی غلط حرکتوں میں اس کا برابر کا ساتھ دیا تھا اور پھر بیٹے کے لیے نئی لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ پاس پڑوس اور محلے والوں کو جب شکیلا اور وجاہت کی طلاق کا علم ہوا تو سب کو شکیلا اور اس کی بیٹیوں کے لیے بڑا افسوس ہوا۔ ہر کوئی شکیلا کی اچھائی اور اس کی نیک فطرت سے واقف تھا۔ پھر بیٹیاں پیدا کرنے میں اس کا کیا قصور تھا؟ یہ بات پہلے محلے والوں کو اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی، لیکن اگر کوئی نہ سمجھا تھا تو وہ وجاہت تھا جس نے بیٹی پیدا کرنے پر شکیلا کو طلاق دے دی تھی، جبکہ اب تو یہ بات سائنس سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ بیٹی یا بیٹا کے جنس طے ہونا عورت کی وجہ سے نہیں بلکہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وجاہت کی ماں نے لڑکیوں کی تلاش شروع کی اور پھر انہیں زنیرہ مل گئی اور وہ ان کی ایک دور کی جانے والی تھی۔ بہت خوبصورت اور پیاری لڑکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ وجاہت کی ماں نے جب زنیرہ کا رشتہ مانگا تو زنیرہ کے گھر والوں نے فوراً یہ رشتہ پکا کر دیا۔ یہ بھی نہ کہا کہ وجاہت تو پہلے سے شادی شدہ 3 بچیوں کا باپ تھا، پھر کنواری زنیرہ کا رشتہ اسے کیوں دیں؟ اور اسی بات پر وجاہت کی خالہ اور کچھ رشتہ داروں نے وجاہت کی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو سوچ سمجھ کر لڑکی کا انتخاب کرو، تم نے شکیلا جیسی اچھی لڑکی کو کھو دیا ہے، اب اگر کوئی ایسی ویسی لڑکی آ گئی تو تمہارا گھر جہنم بن جائے گا۔ کچھ لوگوں نے تو دبے لفظوں میں زنیرہ اور وجاہت کی شادی کے لیے انہیں روکنا بھی چاہا،
لیکن وجاہت کی ماں کو زنیرہ کی خوبصورتی بھا گئی تھی۔ وہ شکیلہ سے زیادہ خوبصورت اور جوان تھی۔ وجاہت بھی اس کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا اور پھر وجاہت اور زنیرہ کی شادی ہو گئی۔ مرد کو بہت جلد دوسری شادی کے لیے عورت مل جاتی ہے، لیکن عورت بچوں کے ساتھ ساری زندگی مشکلات کا شکار رہتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا کڑوا سچ ہے۔ وجاہت کو بھی فوراً ہی سنیرا کا رشتہ مل گیا تھا، لیکن وہیں پیچھے شکیلہ 3 بچیوں کے ساتھ ہسپتال کے بستر پر تنہا رہ گئی تھی۔ اور پھر ایسے میں وہ نرس جو اس کے سرانے کھڑی تھی، اس نے سنیرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹی، میں بالکل تنہا رہتی ہوں، ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گی۔ اس نرس کو دراصل شکیلہ پر بہت زیادہ رحم آیا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر اسے اس حالت میں طلاق دے دے گا۔ ایسی کنڈیشن تو اس نے پہلے بھی دیکھی تھی کہ جب بیٹی ہونے پر مرد غصہ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لیکن اتنی جلدی طلاق کا فیصلہ تو اس نے کبھی ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ نرس کی بات سن کر شکیلہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو نرس کہنے لگی، کافی سالوں پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی، میں بھی اپنی شادی شدہ زندگی میں بڑی خوش تھی، لیکن میری اولاد نہ ہو سکی، اور پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ میرے شوہر نے میری اس کمی کا بھرم نہ رکھا اور مجھے طلاق دے دی۔ میں طلاق کے در سے گزر چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ طلاق کے بعد عورت کو کتنی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ میں نے بھی بہت ٹھوکریں کھائی، پھر نرسنگ کا کورس کیا اور ہسپتال میں نرس لگ گئی۔ اب میں ایک چھوٹے سے کمرے کے گھر میں رہتی ہوں، تم چاہو تو میں تمہیں پناہ دے سکتی ہوں۔ تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے، میں اسے اپنی اولاد کی طرح پیار دوں گی، میری کمی بھی دور ہو جائے گی اور تمہیں بھی سہارا مل جائے گا۔ شکیلہ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن ایک غیر عورت پر بھروسہ کرنا بھی آسان نہیں تھا، مگر جب وہ نرس کی طرف دیکھتی تو اسے لگتا کہ اس کی آنکھوں میں سوائے سچ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ہسپتال سے چھٹی ہوئی تو شکیلہ اس نے نرس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور وہیں اس نے اپنی زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ شکیلہ کو سلائی کا ہنر آتا تھا، اس نے کپڑوں کی سلائی کا کام شروع کیا۔ بڑی بچیاں اسکول جانے لگی، چھوٹی کو وہ اپنے ساتھ رکھتی۔ نرس مہم جب ہسپتال سے لوٹتی تو وہ شکیلہ کی بچیوں کو خوب پیار کرتی اور ان کا خیال رکھتی۔ بچیوں نے انہیں نانی کہنا شروع کر دیا تھا اور جو ایک چھوٹا سا خاندان تشکیل پا گیا تھا، جس میں مام، شکیلہ اور 3 بچیاں ایک ساتھ تھی۔ دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے سے اتنے قریب آ گئی کہ شکیلہ کو پھر کبھی یہ لگا ہی نہیں کہ وہ ایک غیر عورت کے گھر پر ہے۔ وہ ایک نیک اور با کردار عورت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سہارا فراہم کر دیا تھا، اور اس سہارے کے ساتھ وہ عزت سے زندگی گزار رہی تھی۔ نارز مہم کی تنہائی بھی اب مکمل طور پر مٹ چکی تھی اور اس کی تشناس زندگی میں 3 بچیوں کی بھی بہار آ گئی تھی۔ دوسری طرف وجاہت سنیرا سے شادی کر چکا تھا۔ سنیرا نے اپنی خوبصورتی اور اداؤں سے اسے جال میں پھنسایا تھا کہ پھر اس نے اپنی ماں کو پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ اس کی ماں زنیرا کے طعنے سنتی رہتی اور سارے گھر کے کام کرتی رہتی۔ کچھ ہی دنوں میں وجاہت کی ماں کو شکیلہ کی یاد ستانے لگی تھی۔ شکیلہ نے تو کبھی آواز اٹھا کر اپنی ساس سے بات تک نہیں کی تھی، لیکن زنیرا صرف ان سے چیخ چلا کر بات کرتی، بلکہ انہیں ہر بات پر ذلیل بھی کرتی تھی۔ پھر زنیرا حاملہ ہوئی تو وجاہت نے ایک بار پھر بیٹے کی آس باندھ لی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ زنیرا کے پاس بیٹا پیدا ہو گیا۔ وہ وجاہت کے آگے اور بھی اچھی ہو گئی۔ وجاہت نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا، اسے زمین پر پاؤں نہ رکھنے دیتا۔ بیٹا کیا گود میں آیا، اس نے ماں کو بیوی کا ملازم ہی بنا ڈالا۔ اس کی ماں سارا وقت پوتے اور بہو کی خدمت کرتی اور تنہائی میں وہ شکیلہ کو یاد کرتی۔ اسے اب اپنی زیادتیوں پر افسوس ہوتا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ زنیرا نے وجاہت کو
پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ وجاہت سے بڑی بڑی فرمائشیں کرتی جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ دن رات نوکری میں مصروف رہتا۔ رات کو تھکا ہارا گھر آتا تو اس کے پاس بالکل بھی وقت نہ ہوتا۔ اس کی ماں سے بات کرنے کے لیے اس کا انتظار کرتی رہ جاتی۔ پھر سردی کے دن آئے تو بوڑھی عورت کام کرتے کرتے بستر کو لگ گئی، لیکن زنیرہ نے پھر بھی اس پر رحم نہ کھایا۔ وہ ایک بار پھر حاملہ ہو چکی تھی۔ زنیرہ زبردستی اپنی ساس سے کام کرواتی اور پھر شوہر سے سچی جھوٹی شکایتیں بھی لگاتی۔ وجاہت آنکھیں بند کر کے زنیرہ کی ہر بات پر اعتبار کر لیتا اور ان کی بیماری کو ڈھونگ سمجھتا۔ اور پھر ایسے ہی ایک رات وجاہت کی ماں کھانستے کھانستے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ مرتی ہوئی شکیلہ کی ساس کو اپنے ہر گناہ کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ شکیلہ ایک نیک عورت تھی جس نے ان کے ہر ظلم کو برداشت کیا تھا۔ اگر آج شکیلہ اس گھر میں ہوتی تو شاید وہ جو اندھیری رات میں تنہا خاموشی سے نہ مرتی، لیکن پچھتاوا ہوتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ سب کچھ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد وجاہت نے اپنی بیوی کے لیے ایک ملازم کو رکھ دیا تھا۔ ایک کے بعد ایک وجاہت کو 3 بیٹے ہو گئے تھے۔ اس کی نظر میں تو زنیرہ اس کے لیے بہت ہی اچھی قسمت والی تھی، جس نے اسے بیٹیوں کے بوجھ تلے نہیں دبایا تھا، بلکہ 3 بیٹے دے کر مستقبل کو محفوظ کر دیا تھا۔ سال پر سال گزرتے چلے گئے، وجاہت کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ وہ دوستوں میں خوب روب جھاڑتا کہ وہ 3 بیٹوں کا باپ ہے۔ دوست بھی اس کی خوب واہ واہ کرتے اور ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ 15 سال پر لگا کر اڑ گئے اور ان 15 سالوں میں وہ صرف پیسے کمانے کی مشین بن کر رہ گیا۔ زنیرہ اور بچوں کی فرمائش ختم نہ ہوتی اور ان کی خاطر وہ خود کو بھٹی میں جھونکتا رہتا۔ زنیرہ اس کا پیسہ پانی کی طرح بہاتی، مارکیٹوں کے چکر ختم ہی نہ ہوتے تھے۔ سہیلیوں کے گھر جاتی تو گھنٹوں وہی رہ جاتی۔ اسے بیٹوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گھر پوری طرح ملازم کے حوالے ہو چکا تھا۔ وہی سیاہ اور سفید کا مالک بن گیا۔ کبھی کبھی وجاہت کو احساس ہوتا کہ گھر بہت گندا ہو گیا تھا، ملازم ٹھیک طرح سے دیکھ بھال نہیں کرتا تھا۔ وجاہت زنیرہ کو نظر رکھنے کا کہتا تو وہ منہ بنا کر انکار کر دیتی، صاف کہتی کہ یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا۔ اور مجھے اس وقت وجاہت کو ماضی کا وہ گھر یاد آتا جسے شکیلہ آئینے کی طرح چمکایا کرتی تھی۔ اس کی دونوں بیٹیاں بھی بہت زیادہ تمیزدار تھی، ماں کے ساتھ ساتھ لگی رہتی تھی، بہت اچھی باتیں کرتی تھی، لیکن اس کے بیٹے ایسے نہیں تھے۔ منہ پھٹ اور بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باپ کو بھی برا بھلا کہہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے دفتر میں تھا کہ کسی محلے والے کی اسے کال آئی۔ اس کا بڑا بیٹا جو 14 سال کا تھا، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ سن کر وجاہت کی جان نکل گئی تھی۔ وجاہت نے اپنے 14 سالہ بیٹے کو ایک بڑی مہنگی موٹر سائیکل خرید کر دی تھی، کیونکہ اسے موٹر سائیکل کا شوق تھا۔ اسے موٹر سائیکل پر تیز رفتاری سے وہ کسی ٹرک سے ٹکرا گیا تھا۔ بیٹے کے حادثے کا سن کر وہ ہسپتال بھاگا تو اس پر قہر ٹوٹ پڑا، کیونکہ بڑا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ کتنے ہی دن وہ سوگ میں ڈوبا رہا تھا۔ غم میں تو زنیرہ بھی تھی، لیکن وہ بہت ہی لاپرواہ سی عورت تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی وہ دوبارہ اپنے روش پر آ گئی۔ چھوٹے بیٹوں پر بھی اس کی کوئی توجہ نہیں تھی، جبکہ وجاہت ہر چھوٹی چھوٹی بات پر توجہ دینے لگا تھا۔ زنیرہ پر غصہ کرتا کہ بچوں پر روک ٹوک لگاؤ، میرے پیچھے ان کی نگرانی کرو، انہیں موٹر سائیکل نہ چلانے دو، لیکن زنیرہ نے کسی بچے پر کوئی پابندی نہ لگائی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی دنوں بعد دوسرے نمبر والا بیٹا چوری چکاری میں ملوث ہو گیا۔ دوستوں کے ساتھ وہ شوخیاں ڈکیتیاں کرنے لگا، اور پھر ایک دن ڈکیتی کے دوران ہی مزاحمت پر اسے گولی لگی اور وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ وجاہت نے ایک کے پیچھے ایک اپنے دوسرے بیٹے کو بھی کھو دیا تھا۔ دوسرے بیٹے کے انتقال پر وجاہت اور زنیرہ کے بیچ خوب جھگڑا ہوا تھا۔ وجاہت کا خیال تھا کہ اس کے بچوں کا یہ حال زنیرہ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ زنیرہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ تمہیں بیٹے چاہیے تھے، میں نے دے دیے۔
اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتی تھی؟ میں تو تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گھر والوں نے زبردستی کروا دی، اور پھر اس نے ایک ایسے سچ کا خلاصہ کیا کہ جسے سن کر وجاہت ہکا بکا رہ گیا۔ جب زنیرہ نے بتایا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور آج بھی اس کے ساتھ تعلق میں ہے، وجاہت کو لگا کہ اس کے سر پر آسمان گر گیا ہو، کیونکہ زنیرہ کو اگلی بات اس سے بھی زیادہ دل کو دہلا دینے والی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ تینوں بچے بھی تمہارے نہیں ہیں، میری تم سے کوئی اولاد نہیں ہے، اسی لیے تم ان بچوں کی وجہ سے مجھ پر نہ ہی چیخو تو بہتر ہے۔ اور اس وقت وجاہت کو احساس ہوا تھا کہ اس نے کس قدر غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ زنیرہ کے گھر والوں نے کیوں آنکھیں بند کر کے جھٹ پٹ سے رخصت کیا تھا، کیونکہ آج تک اس کے گھر سے کوئی پلٹ کر اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ خوبصورت تو تھی لیکن نیک سیرت نہیں تھی۔ وہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئی لڑکی تھی جو کسی اور کے عشق میں مبتلا تھی۔ اور پھر جب وجاہت نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی بہت ہی آوارہ قسم کا آدمی تھا جسے زنیرہ سے محبت نہیں تھی۔ وہ بس اسے استعمال کر رہا تھا اور زنیرہ اس کے پیچھے پاگل بنی ہوئی تھی، کیونکہ وہ خوبصورت اور ہینڈسم تھا جبکہ وجاہت ایک عام سا مرد تھا۔ جب وجاہت کو زنیرہ کا پورا سچ پتہ چلا تو اس نے زنیرہ کو بھی طلاق دے دی۔ بعد میں اسے پتہ چلا تھا کہ زنیرہ کا شادی سے پہلے کسی ایک سے نہیں بلکہ بہت سارے لڑکوں سے افیئر تھا۔ اس کے گھر والے اس کی بدنامی سے پریشان تھے۔ کوئی بھی زنیرہ کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وجاہت کی ماں کو ان سب باتوں کا علم نہیں تھا، اسی لیے وہ زنیرہ کو رخصت کروا کر لے آئی تھی۔ زنیرہ اپنا تیسرا بیٹا اسی کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی، جو شاید اس کا بیٹا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی کسی امیر سہیلی کے شوہر کو بھی ساتھ میں پھنسایا ہوا تھا اور وجاہت کو چھوڑ کر اس نے اسے شادی کر لی تھی۔ اتنے سالوں میں نہ جانے کیسے وجاہت یہ جان ہی نہیں پایا تھا کہ زنیرہ کا کردار کیسا ہے۔ شاید وہ بیٹوں کی فرمائشوں کو پورا کرنے میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اسے اپنے پیٹ پیچھے ہونے والے کاموں کی خبر ہی نہ ہو سکی۔ زنیرہ تو چلی گئی تھی لیکن وجاہت نے دنیا داری کی خاطر اس کے تیسرے بیٹے کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ وہ بیٹا کچھ بہتر تھا، ابھی چھوٹا تھا، شاید اسی لیے وہ بگڑا نہیں تھا۔ وجاہت خود اس کی پرورش کرنے لگا۔ اس کی زندگی میں اب اس بیٹے کے سوا کچھ باقی نہیں بچا تھا، لیکن جب بھی وہ یہ سوچتا کہ یہ اس کی بیوی کی بدکاری کا ثبوت ہے تو وہ پوری طرح ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ اور پھر ایک دن وجاہت بہت زیادہ بیمار پڑ گیا۔ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا تو وہاں اسے وہی نرس نظر آئی جس نے اسے تیسری بیٹی کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر چیک اپ کے لیے اس کے قریب آئی تو وہ نرس بھی اس کے ساتھ ہی وجاہت کے پاس آئی۔ وجاہت نرس کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا، میں نے اس دن جو گناہ کیا تھا میں آج تک اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے اس دن بیٹی کو ٹھکرایا تھا، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، میں خالی ہاتھ رہ گیا ہوں۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور جو رحمت کو ٹھکراتا ہے وہ ساری زندگی ذلت اٹھاتا ہے۔ میں نے بھی بہت ذلت اٹھائی ہے۔ میں جن 3 بیٹوں کو اپنا سمجھتا رہا وہ میرے تھے ہی نہیں۔ میں اپنی بیوی کی ناجائز اولاد کو پالتا رہا۔ نرس مہم کے آگے خوب رویا اور کہنے لگا کہ کاش مجھے ایک بار شکیلہ کا پتہ مل جائے تو میں اس سے معافی مانگوں، میں نے اس پر بڑا ظلم کیا تھا۔ نرس مہم نے وجہ سے تو کچھ نہ کہا، لیکن گھر جا کر اس نے شکیلہ کو ساری بات بتا دی۔ وجاہت کی ایسی حالت کا سن کر شکیلہ کو بہت افسوس ہوا۔ وہ ایک نیک دل عورت تھی، اسی لیے وجاہت سے ملنے اسپتال پہنچ گئی۔ اسے دیکھ کر وجاہت ہکا بکا رہ گیا، اور پھر شکیلہ نے بڑی اعلیٰ ظرفی سے اسے معاف کر دیا، کیونکہ آج زندگی کے کامیاب سفر پر تھی۔ اس کی بڑی بیٹی ڈاکٹر بن چکی تھی اور وہی وجاہت کو ٹریٹ کر رہی تھی۔ دوسری بیٹی نے انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا تھا اور تیسری نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنی کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ اس کی بیٹیاں کامیابی کی منزلیں طے کر رہی تھی، اسی لیے اسے اس بات کا غم نہیں تھا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا ہوا، جبکہ وجاہت کو بہت افسوس تھا کہ اس نے بیٹی جیسی رحمت کو ٹھکرا کر اپنے لیے زحمت کا انتخاب کیا تھا۔
زنیرہ اس کے لیے زحمت سے کم تو نہیں تھی۔ وجاہت نے بار بار شکیلہ سے معافی مانگی تو شکیلہ نے اسے معاف کر دیا۔ بیٹیوں کو لا کر باپ سے ملوایا تو وجاہت اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا، خاص کر جب اسے پتہ چلا کہ اس کا علاج کرنے والی ڈاکٹر اس کی اپنی بڑی بیٹی ہے تو وجاہت کے آنسو بہتے ہی چلے گئے۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری تمیزدار بچیاں تھیں۔ انہوں نے باپ کو بہت ادب سے سلام کیا تھا اور پھر باپ کی خیر خیریت بھی پوچھی تھی۔ وجاہت اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا تھا، لیکن وہ شکیلہ کو طلاق دے چکا تھا، اس لیے اب ایسا کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ بیٹیاں بھی وجاہت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وجاہت نے شکیلہ سے وعدہ کیا کہ وہ اب بیٹیوں کی شادیاں خود کروائے گا، سارا خرچہ وہ اٹھائے گا، لیکن شکیلہ نے صاف انکار کر دیا۔ وجاہت کی یا تو اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، نرس مام اور وہ مل کر اپنی بچیوں کے لیے سب کچھ خود کر سکتی تھی۔ البتہ شکیلہ نے اپنے شوہر کو اجازت دی کہ وہ جب چاہے اپنی بیٹیوں سے مل سکتا ہے۔ وجاہت کے لیے تو یہ بھی بہت تھا۔ آج شکیلہ اپنے تینوں بیٹیوں کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزار رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وجاہت کا حال بہت برا ہے۔ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں، جس بیٹے کو وہ اپنا کہتا ہے وہ بھی اس کا اپنا نہیں۔ ہم انسان بہت ناشکر ہیں، جو کچھ رحمت کے طور پر ہمیں ملتا ہے ہم اسے بھی کھلے دل اور شکر گزاری سے قبول نہیں کرتے، اور پھر جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو ہمیں افسوس اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ خاص کر بیٹیوں کے معاملے میں اکثر مردوں کو یہی لگتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، اور در حقیقت وہ رحمت ہوتی ہیں جو اپنی قسمت سے اپنے ماں باپ کی زندگی کو بھی روشنی کر دیتی ہیں۔ کھلے دل سے اپنی بیٹیوں کو استقبال کریں اور ساتھ ہی ہمارے معاشرے میں موجود اچھے لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ نرس مہم نے جس طرح شکیلہ کا ساتھ دیا، اس نے ثابت کر دیا کہ انسانیت آج بھی زندہ ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔